اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں جو مختلف قسم کے نظام بنا رکھے ہیں، ہم ان نظاموں کے پابند ہیں، اور ہم بھی دیگر مخلوقات کی طرح اس کی زمین پر بس رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ فضیلت عطا کی اور کرم نوازی کرتے ہوئے ہمیں بے شمار قسم کی صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا۔ اس وجہ سے کچھ قوانین اور ضابطے انسانوں کے لیے ایسے بنائے گئے جو دیگر حیوانات اور دیگر مخلوقات کے لیے نہیں تھے۔ بظاہر دیکھا جائے تو جتنے بھی ہماری زمین پر حیوانات پائے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی ناک، ان کے دل، گردے، ان کے جگر، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے جسم کی کھال، یہ تمام چیزیں انسانوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ اپنی ساخت کے اعتبار سے شکل بے شک مختلف ہو، لیکن حقیقت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح بھوک اور پیاس اور آرام اور نسل بڑھانے کا جذبہ اور اسی طرح کی دیگر مختلف جذبے جو ہیں، وہ بھی ان حیوانات میں اور انسانوں میں مشترک پائے جاتے ہیں۔ لیکن جو فضیلت عطا کی، اس فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان احساسات کو اور ان مختلف قسم کی خوبیوں کو حیوانات کے مقابلے میں کہیں زیادہ کیا ہے۔ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں جوڑوں کی شکل میں تخلیق کیا، اور یہی اصول اختیار کرتے ہوئے انسانوں کو بھی جوڑے کی شکل میں بنا کر اس زمین پر اتارا گیا تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ لیکن حیوانات کے جوڑے اور انسانوں کے جوڑوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے درمیان میں وہ رشتے، وہ ناطے، وہ احترام، وہ عزت، وہ باہمی شریعت کے احکام اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کے انسانوں کو عطا کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ انسانوں کا جو جوڑا بنایا گیا ہے اس میں کیا خصوصیت ہے اور انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری آج کی دنیا میں مختلف معاشروں نے یہ ایک طریقہ اختیار کر لیا کہ مختلف قسم کے طبقات میں بسنے والے انسان اپنے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں، اس کے لیے واویلا مچاتے ہیں۔ کبھی عورتوں کے حقوق، کبھی مردوں کے حقوق، کبھی بچوں کے حقوق، کبھی بوڑھوں کے حقوق، کبھی وکیلوں اور تاجروں کے حقوق، کبھی ڈاکٹرز اور پروفیسرز کے حقوق، یعنی انسانوں کو حقوق کے نام پر باہم تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اور شاید ہم بھی اسی سے متاثر ہو کر مردوں کے بارے میں الگ بات کرنے لگے ہیں اور عورتوں کے بارے میں الگ بات کرنے لگے ہیں، حالانکہ ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ مختلف ہونا چاہیے۔ مختلف اس اعتبار سے کہ اللہ نے جوڑے کی شکل میں بنایا ہے، اور اس جوڑے کو باہم مل جل کر رہنے کے لیے جو تعلیمات دی ہیں، ان دونوں کو یکساں اور ایک ساتھ بیان بھی کرنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، تاکہ ایک ساتھ اس پر عمل ہو سکے۔ اور ایک ساتھ عمل نہ ہو تو یقیناً کسی ایک فرد یا کسی ایک جز کے بارے میں بات کرنے سے بات پوری نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے بالکل واضح انداز میں سورۃ الروم میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور اس کی آیات میں سے ہے، اس کی قدرتوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری اپنی جان میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم سکونت اختیار کر سکو، تاکہ تم سکینت اختیار کر سکو۔ سکونت باہم رہنے کو کہا جا سکتا ہے، اور سکینت اس اطمینان اور راحت کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان آپس میں مل کر حاصل کرتے ہیں۔
اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو اور رحمت کو پیدا کیا۔ گویا کہ وہ جوڑا جو نسل انسانی کی افزائش اور اس کی بڑھوتری کا ذریعہ بن رہا ہے، اسے باہم اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے جن دو مزید جذبوں کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے انہیں وہ عطا کر دیا۔ ان میں سے ایک محبت اور دوسری رحمت۔ یہ دونوں جز بہت ہی محدود اور لمیٹڈ انداز میں حیوانات میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے در حقیقت انسانوں کو یہ دونوں جذبے انتہائی بہترین صورت میں عطا کیے ہیں۔ اس اعتبار سے ان دونوں کو ساتھ لے کر ہی چلنے سے ایک گھرانہ اچھا گھرانہ بن سکتا ہے اور اس جوڑے کا باہمی تعلق بہتر تعلق بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان رشتوں کی ایک پہچان عطا فرمائی، اور یہ رشتے حیوانات میں نہیں پائے جاتے۔ حیوانات میں نر اور مادہ کا تصور ملتا ہے، جبکہ انسانوں میں نر اور مادہ کا نہیں، صرف مرد اور عورت کا نہیں، بلکہ میاں اور بیوی کا تصور عطا کیا گیا ہے۔ وہی میاں بیوی بعد میں ماں باپ بنتے ہیں، اور ماں باپ اور اولاد کا ایک تصور آگے بڑھتا ہے، اور وہی اولاد پھر مزید آگے بڑھ کر ایک نئے جوڑے کی شکل میں، ایک نئے گھرانے کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں، اور اس سے پھر مسلسل رشتوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ پھر سسرالی رشتے جو ہیں وہ اس میں وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انسانوں کا جو باہمی تعلق اور رشتہ ہے، یہ ان رشتوں کی پہچان کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، یہ محض میل اور فیمیل کی صورت میں آگے نہیں بڑھتا۔ اللہ رب العزت نے اسی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں یہ سکھایا کہ تمہارے درمیان اللہ نے دو جذبے پیدا کیے ہیں۔ ایک مودت کا ہے، اور مودت عربی زبان میں محبت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الودود ہے، یعنی بے انتہا محبت کرنے والا۔ گویا کہ وہ رشتہ سب سے اچھا رشتہ ہے، اور وہ جوڑا سب سے اچھا جوڑا ہے جن کے درمیان میں باہم محبت پائی جاتی ہو اور مودت پائی جاتی ہو۔ لیکن انسانی دنیا ہے، اور انسانوں میں اللہ رب العزت نے مزاج کے اعتبار سے، پسند اور ناپسند کے اعتبار سے مختلف قسم کے جذبے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ سگے بہن بھائی اپنے پسند اور ناپسند کے اعتبار سے، چاہے وہ رنگوں میں ہو، کھانے پینے کی اشیاء میں ہو، ملبوسات میں ہو، اور بہت ساری چیزیں، اس میں ان کی پسند میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات انسان کسی ایسی بات میں پڑ جاتا ہے کہ جس میں وہ اختلاف ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، ایک دوسرے سے دوری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی کہ پھر رحمت کے جذبے کو بروئے کار لایا جائے، کیونکہ رحمت میں مہربانی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، ایثار ہوتی ہے، اور کسی کی غلطی کو، خطا کو معاف کرنے والا ایک احساس اور جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جوڑا جس میں محبت پائی جائے وہ تو سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے، اور اس کی زندگی واقعی ایک مثالی زندگی بن جاتی ہے یا بن سکتی ہے۔ لیکن جہاں کہیں کوئی کمزوری پائی جائے، یا مزاج کا یا حالات کے اعتبار سے کچھ اختلاف ظاہر ہو جائیں، تو وہاں پر رحمت کا جذبہ انہیں باہم ملا کے رکھتا ہے، جوڑ کے رکھتا ہے، ان کے درمیان میں اس رشتے کو ٹوٹنے سے وہ بچا کے رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس اعتبار سے سب سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ تعلیم عطا نہیں فرمائی کہ فلاں برتر ہے اور فلاں کمتر ہے، کیونکہ برتری اور کمتری کا جو بھی تصور دنیا میں پایا جاتا ہے، اللہ رب العزت انسانوں کے حوالے سے یہ والا تصور نہیں عطا فرماتے۔ ہاں، اللہ رب العزت جب بھی یہ تصور عطا کرتے ہیں تو وہ کفر اور اسلام کے حوالے سے، خیر اور شر کے حوالے سے، اچھے اور برے کے حوالے سے تو ضرور دیا جاتا ہے کہ بروں کی مذمت کی جاتی ہے، شر کی مذمت کی جاتی ہے، کفر کے لیے اور کافروں کے لیے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، ان پر لعنت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تمام اچھے، تمام نیک، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اطاعت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی
اللہ रब्बुल इज़्ज़त तारीफ भी फरमाते हैं, उन पर अपनी रहमत भी भेजते हैं, उनके लिए बशारतें भी सुनाते हैं, उनके लिए जन्नतों के और नेमतों के वादे भी किए जाते हैं। तो इस एतबार से इंसानों का ज़िक्र किया जाता है। फलाँ तबका बड़ा है, फलाँ फ़र्द बड़ा है, फलाँ कमतर है, फलाँ कमतर नहीं है, ये वाला तसव्वुर ये हकीकत में शैतान का पैदा करता है। अल्लाह ने जब जोड़ा बनाया है मर्द और औरत को और दोनों को एक दूसरे का ज़ौज करार दिया है, तो इस एतबार से दोनों बाहम मिलकर ही ज़िंदगी के मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें कोई हाकिम और कोई महकूम नहीं, कोई काहिर और कोई मक़हूर नहीं, कोई ज़ालिम और कोई मज़लूम नहीं, बल्कि ये दोनों मिलकर अपने घर के और अपनी ज़िंदगी के मामलात को चलाने वाले हैं और इसी सूरत में ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्या रब्बे ज़ुल जलाल ने ये नहीं फरमाया कि तमाम मर्द जो हैं, जो बीवियों की शक्ल जो खामदों की शक्ल में मौजूद हैं, वो अपनी बीवियों के लिए लिबास हैं और तमाम बीवियाँ अपने खामदों के लिए लिबास हैं। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। और क्या लिबास इंसान को ज़ीनत अता नहीं करता? क्या लिबास इंसान की हिफाज़त नहीं करता, मौसमों की गर्मी सर्दी से नहीं बचाता? क्या लिबास इंसान की पहचान नहीं बनता, उसकी इज़्ज़त और उसकी शान में इज़ाफ़े का ज़रिया नहीं बनता? बिल्कुल इसी तरीके से एक मर्द और अपनी औरत के लिए और एक औरत अपने मर्द के लिए लिबास की हैसियत रखते हुए उसकी हिफाज़त भी करते हैं वो एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम भी करते हैं और एक दूसरे के काम आने में भी जो किरदार अदा हो सकता है, वो किरदार अदा करते हैं। और क्या उसी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, कि इन ख़वातीन के लिए वही जज़ा है, वही अज्र है, जिस तरह उन पर ज़िम्मेदारी पाई जाती है। दीन के दीगर मामलात में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें फ़ज़ीलत और कम फ़ज़ीलत के हवाले से नहीं मुतारिफ़ करवाया और कहा कि अगर नमाज़ें मर्दों पर फ़र्ज़ हैं, तो औरतों पर भी फ़र्ज़ है। हज मर्दों पर फ़र्ज़ है, तो औरतों पर भी फ़र्ज़ है। रोज़े मर्दों पर फ़र्ज़ हैं, तो औरतों पर भी फ़र्ज़ है। इसी तरीके से अखलाकी कदरों में भी यही तालीम दोनों के लिए यकसा है और बहुत सारे मामलात। लेकिन अल्लाह का एक और उसूल भी है और वो ये है कि जहाँ कहीं कोई कमज़ोरी पाई जाए या मजबूरी पाई जाए या कोई मुश्किल महसूस हो, तो उस मुश्किल को आसान किया गया है। उस कमज़ोर का सहारा बनने का बाकायदा तसव्वुर दिया गया और उसका ऐलान किया गया। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो माज़ूर हों, चाहे वो यतीम हों, चाहे वो बेवाएँ हों, चाहे वो किसी और शक्ल में। तो जहाँ कहीं किसी का ख़्याल रखने का ज़िक्र होता है, वो उसके कमज़ोर होने और हालात से मजबूर होने के हवाले से होता है। जहाँ तक ये बात है कि जो मर्दों के हवाले से कुरान मजीद में बयान की गई कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, तो कव्वाम का माना कभी भी हाकिम और बादशाह और डिक्टेटर का नहीं होता। ये कव्वाम का जो लफ्ज़ है, इसी से लफ्ज़ क़य्यिम बना है और क़य्यिम का माना है दुरुस्त करने वाला, मामलात को सुधारने वाला। और ये दुनिया का उसूल भी है और इंसानी तारीख ये बताती है और उसके तजुर्बे ये बताते हैं कि कोई भी इदारा हो, कोई भी जमात हो, कोई भी मामला हो, उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए लाज़िमन तंज़ीम साज़ी की जाती है और जब तंज़ीम साज़ी की जाती है, तो उसमें किसी एक को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, ताकि वो निगरानी करे, मामलात को देखे और मामलात की निगरानी करते हुए, उसे देखते हुए मुनासिब वक़्त पर मुनासिब रहनुमाई वो देता रहे और जायज़ा लेकर वो लोगों को बताता रहे कि फलाँ काम यूँ करना है और फलाँ काम यूँ नहीं करना। लेकिन इस अमीर होने के एतबार से या उसका ज़िम्मेदार होने के नाते से ये तसव्वुर भी साथ ही शामिल किया गया कि जब भी तुम कोई फ़ैसला करो, तो बाहम मुशावरत से किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम और मर्तबे के एतबार से तमाम इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा बड़े मर्तबे वाले, तमाम रसूलों के मुकाबले में ज़्यादा फ़ज़ीलतों वाले। लेकिन आप रसूल भी अगर कभी किसी बात का फ़ैसला फ़रमाते, तो अगर तो वो अल्लाह की तरफ से आ चुका है, फिर तो अल्लाह का फ़ैसला होता। लेकिन अगर वो बाहम मिलकर फ़ैसला करने की बात हो रही हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा किया करते थे।
اپنے اصحاب کو بلا کر کہا کرتے تھے کہ یہ معاملہ درپیش ہے اور اس حوالے سے تم مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر اللہ کے رسول ہونے کے باوجود اس بات کے پابند بنائے گئے اور انہیں ان کے ذریعے سے یہ طریقہ سکھایا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خاوند کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اپنے گھر میں جس طرح حکمرانی کرنا چاہے کر دے، جو حکم چلانا چاہے وہ چلا دے۔ ہاں، گھر کے نظام کو ایک منظم طریقے سے چلانے کے لیے یقیناً تنظیم سازی ہونی چاہیے، کوئی ایک فرد ذمہ دار ہونا چاہیے، کوئی ایک امیر ہونا چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اگر تم 3 آدمی بھی کسی سفر پہ روانہ ہو تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیا جائے، اور وہ بھی اسی اعتبار سے کہ امیر بنانے سے وہ منظم آدمی جو ہے وہ تنظیم سازی کرتے ہوئے معاملات کو ایک خاص اچھے طریقے سے چلانے کا اہتمام کرے گا اور سفر آسانی سے کٹ جائے گا، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر بن جائے گا، وہ حکمران بن کے بس فیصلے سنانا شروع کر دے گا۔ ہاں، فیصلہ سنانا تو ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے کے پیچھے اصل قوت کیا ہے؟ اصل قوت باہم مشاورت کی ہے۔ اصل قوت باہم ایک دوسرے کی ضرورت پورے کرنے کے لیے وہ جذبہ ہے، وہ احساس ہے جس سے محبت بھی جھلکتی ہے، جس سے ہمدردی بھی ظاہر ہوتی ہے اور جس سے ایک تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے الرجال قوامون کہا ہے، اور کہ وہ درست کرنے والے، معاملات کو سدھارنے والے، معاملات کو چلانے والے بنائے گئے ہیں۔ اور اس فضیلت کے پیچھے باقاعدہ ایک حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت ہم انسانوں کے لیے اتاری ہے اس میں بہت سارے کام حرام اور بہت سارے کام حلال ہیں۔ اس میں کچھ پابندیاں مردوں کے لیے ہیں، کچھ پابندیاں عورتوں کے لیے ہیں، اور ان پابندیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے، بعض اوقات عورتوں کو بعض ایسے مقامات میں جانے کی آزادی نہیں دی گئی کہ جہاں مرد آزادی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ کچھ ایسے کام عورتوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ جو مردوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کی بنیاد پر مردوں نے گھر میں بھی آنا ہے اور باہر کی دنیا میں بھی سفر کرنا ہے، تنہائی میں بھی سفر کرنا ہے، اجتماعی انداز میں بھی سفر کرنا ہے۔ ایک مرد کسی بھی جگہ پر، کسی بھی کمرے میں، کسی بھی جگہ پہ جا کے کسی دوسرے کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن خواتین کو ایک مخصوص حالت کی بنیاد پر شریعت کے بعض احکام کے پیش نظر اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے گھر کی تنظیم سازی کے لیے مرد کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ معاملات کو دیکھے، اس کا جائزہ لے اور اس کے بارے میں مناسب رہنمائی کرتا رہے۔ اور مناسب رہنمائی کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً باہم ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے۔ مشاورت سے کیا ہوتا ہے؟ مشاورت سے بہت سارے معاملات سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کا دماغ ہوتا ہے۔ 2-4 انسان مل کر سوچیں گے تو کئی دماغ مل کر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے مناسب تجویزیں دے سکتے ہیں، مناسب حل تلاش کر سکتے ہیں، اور اس مناسب حل کی وجہ سے یقیناً کام بھی اچھا ہوگا اور اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ جب کوئی گھرانہ یہ والا طریقہ اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ گھرانہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کو زندگی کا ایک شعار بنائیے، ایک اصول بنائیے کہ کسی ایک آیت کو اور کسی ایک روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کلی حکم اور ایک مکمل حکم اپنے سامنے نہیں لانا چاہیے، جب تک کہ اس سے متعلق دیگر جو فرامین ہیں، دیگر جو تعلیمات ہیں، وہ بھی سامنے نہ آ جائیں۔ نہ صرف وہ تعلیمات سامنے آ جائیں بلکہ اس کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا اور آپ کی سنت کیا تھی، آپ کی زندگی کا انداز کیا تھا، وہ بھی لازماً سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معاملات سے، آپ کی سیرت سے سامنے آتی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ قوامون کا مطلب کیا ہے۔ کیا آپ کو سیرت کی کسی کتاب میں اور حدیث کی کسی کتاب میں یہ بات ملتی ہے
کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنے گھر میں آتے ہوں اور ایک حکمران کی طرح آ کے ڈکٹیٹر بن کے حکم صادر کرنا شروع کر دے ہوں، یا اس گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے سے ایک آقا کی حیثیت اس طرح کی بن جائے کہ بس آئے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور آپ کی بیویوں نے یا آپ کی ازواج میں سے کسی نے آپ کے پاؤں دھوئے اور باقی جو ہے وہ خدمت گزاری میں مصروف ہو گئی، اور آپ ہیں کہ انہیں حکم دے رہے ہیں اور وہ حکم بجا لا رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ملتا آپ کو، تاریخ میں ایسا، سیرت میں کبھی ایسی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ جب تک گھر میں رہا کرتے تھے تو گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو گھر کے کاموں میں مصروف ہوتے، اور گھر کے کاموں میں مصروف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ازواج مطہرات کے ہاتھ بٹاتے اور ان کے کام آتے اور مل جل کر گھر کے معاملات کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرتے۔ دیکھیے، جب یہ بات انسان کے ذہن میں آ جائے کہ یہ گھر ہمارا ہے اور اس گھر کے تمام معاملات ہمارے مشترک معاملات ہیں، اس کے غم، اس کی خوشیاں، اس کی خوشحالی، اس کی راحتیں، اس کی تکلیفیں، یہ سب ہماری ہیں اور ہم نے مل جل کر ان کو بہتر بنانا ہے، مشکلات کو حل کرنا ہے، غموں میں ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہے، خوشیوں میں ایک دوسرے میں شریک ہونا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہوئے اس گھر کی دنیا کو جنت بنانا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر یہ سوال نہیں اٹھیں گے کہ بہو جو ہے اسے سسر کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اسے اپنے خامند کے لیے کھانا پکانا چاہیے کہ نہیں پکانا چاہیے۔ یہ حقیقت میں کچھ لوگوں کی طرف سے خواہ مخواہ اسلام میں ایسی باتیں شامل کر دی گئیں، اور وہ اپنے آپ کو زیادہ آزاد اور یہ ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں گھڑ کر لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، جبکہ قرآن مجید کی کوئی آیت اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اور فرمان اس بات کی اس طریقے سے نشاندہی نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میں نے کیا کہ آپ کی سیرت اور گھر میں آپ کی جو زندگی ہے وہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ کس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں، دونوں ایک دوسرے کے کام آئیں، دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے، اور دونوں مل جل کر اپنے کاموں کو نپٹانے کی کوشش کریں۔ جو بندہ جو کام زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے اسے وہ کام کرنا چاہیے تاکہ وہ کام اچھا ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے جب کوئی سوچے گا تو پھر یہ نہ سوالات اٹھیں گے اور نہ یہ مشکلات ہوں گی۔ جہاں تک میں نے ساس اور سسر اور سسرالی رشتوں کا خیال رکھنا اس کی بات کہی ہے، تو یہ در حقیقت وہ جاہلانہ رویے ہیں جو مختلف معاشروں سے چلتے ہوئے ہمارے مسلم معاشرے میں بھی درآئے، اور اس کی بنیاد پر محاورے بن گئے۔ محاوروں میں یہ بات کہی جانے لگی کہ فلاں جورو کا غلام بن گیا ہے، فلاں نے اپنی بیوی کو سر پہ بٹھا رکھا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ تو میرے پاؤں کی جوتی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ گھر داماد بن گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ گھر میں ایک مصیبت بن گئی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ۔ یہ الفاظ در حقیقت وہ لوگ اختیار کرتے ہیں یا ان کو استعمال کرتے ہیں جو اسلام کی ان بنیادی تعلیمات سے یا تو واقف نہیں ہیں اور یا پھر کسی جاہلانہ رویے کا شکار ہو چکے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی بات کس انداز میں کر رہے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں اور اسلامی گھرانے میں نہ کوئی کسی کا غلام ہے اور نہ کوئی کسی کا آقا، نہ کسی کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا جاتا ہے اور نہ کسی جوتی کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اور نہ کوئی کسی کے لیے باعث زحمت ہے اور اس کے لیے نحوست کا ذریعہ ہے، اور نہ کسی اور قسم کے جذبے کو اس طرح سے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے اللہ تعلیم دیتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، بس وہی باتیں ہمارے لیے اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔ قرآن محبت کی بات کرتا ہے، رحمت کی بات کرتا ہے، شفقت کی بات کرتا ہے، قرآن باہمی مشورے کی بات کرتا ہے، قرآن ایک دوسرے کو لباس بنانے کی بات کرتا ہے، قرآن چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت کی بات کرتا ہے، بڑوں کی عزت کی بات کرتا ہے۔ اس اعتبار سے جو شخص سوچے گا تو اسے پھر یہ الٹے سیدھے سوالات
نہ تنگ کریں گے اور نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی پریشانی پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم قرآن کی بنیادی تعلیمات سے یا تو ہٹ جاتے ہیں، اور ایک جملہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کثرت سے بولا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس لوگ کیا کہیں کہ جملے نے بہت سارے انسانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے درمیان، اور ہم سب بھی تو لوگ ہیں، شیطان تو ہمارے درمیان ہی میں رہتا ہے، ہمارے دلوں میں خون میں گردش کرتا ہے، وہ تو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا ہی رہتا ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے یہ اصول نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے معاملات کو کرنے یا نہ کرنے کی، بلکہ اصل بنیاد ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے ہیں، ایک اچھا انسان کیا چاہتا ہے۔ کیا ہر ایک انسان، مرد ہو یا عورت، وہی باتیں دہراتے ہیں ہم دوبارہ سے، کیا ہر مرد اور عورت ایک دوسرے خود اپنی عزت نہیں چاہتا؟ جب اسے عزت کی خواہش ہے، اسے مصیبت میں سہارے کی ضرورت ہے، اسے محبت کی حاجت ہے، اسے مہربانی کی ضرورت ہے، تو بس یہ سب کے لیے ہیں، اس کو سب کے لیے اختیار کیا جائے، اور کسی ایک کے لیے مخصوص کرتے ہوئے دوسرے کو اس سے محروم نہ رکھا جائے۔ یہی اللہ کا حکم ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کہ جس طرح اداروں کو چلانے کے لیے کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جماعتوں کا کوئی نہ کوئی ایک امیر بنا دیا جاتا ہے، معاشروں میں کوئی نہ کوئی ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے گھر ایک پورا یونٹ ہے، ایک پورا ادارہ ہے، جس میں بہت سارے لوگ، یا وہ تعداد کم ہو یا زیادہ، وہ باہم مل جل کر رہتے ہیں، اور وہ سب ایک دوسرے کا جز ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں، اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ یہ گھر جنت بنے گا، اور جس نے اپنی دنیا کے گھر کو جنت بنایا، آخرت کی جنت اسی کے حصے میں آئے گی۔